جہاں تک بات ہے بسنت کی، ہمارے ملک پاکستان میں پچھلے کچھ سالوں سے بسنت ایک جان لیوا کھیل بن چکا ہے۔ ہر سال اس تہوار کو مناتے ہوئے درجنوں جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، کئی گھروں کے چراغ گل ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک ایسا کھیل ہے جس کا نہ کوئی دنیاوی نفع ہے، نہ کوئی جسمانی فائدہ ہے، اور نہ ہی روحانی اور ایمانی کوئی اس کا تقاضا ہے۔ بہت سے ایسے کھیل ہیں جو انسان کی صحت کے لیے فائدہ مند ہیں، جس میں انسان کی جسمانی ورزش ہوتی ہے، گھڑ سواری ہے، سوئمنگ ہے، بھاگ دوڑ کے دوسرے کئی مشاغل ہیں۔ کم از کم انسان کی صحت کے لیے ان میں کئی فوائد ہیں، لیکن یہ ایسا کھیل ہے جو اسراف کے علاوہ اس میں کچھ اور نہیں ہے۔ اور اب تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اسراف نہ کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور مذہبی اور روحانی پہلو سے اگر دیکھیں تو اس میں ایک ایسی خطرناک چیز بھی موجود ہے جو کئی لوگوں نے بات کی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک گستاخ کی یاد میں منایا جانے والا تہوار ہے، اور یقیناً اس میں بہت گفتگو ہوئی، بہت بحثیں ہوتی رہیں۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے ایک ہندو کے حوالے سے ہی، کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مولویوں کی، مذہبی لوگوں کی من گڑت باتیں ہیں، انتہا پسندوں کی بات ہے، یہ انتہا پسندوں کی بات نہیں ہے۔ بخشیش سنگھ نجار ایک ہندو مصنف ہے، اس نے کتاب لکھی ہے پنجاب انڈر دا لیٹر مغلز، اور یہ 1972 میں یہ کتاب چھپ چکی ہے۔ آج سے تقریباً دیکھے تو 40 سال پہلے یہ کتاب چھپی، آج نہیں چھپی، یہ بات تو چند سال پہلے شروع ہوئی۔ 40 سال پہلے وہ بندہ کتاب چھپ چکی ہے، لکھی اس سے بھی پہلے کی ہے۔ بخشیش سنگھ لکھتا کیا ہے کہ حقیقت رائے جو ایک ہندو گھرانے کا لڑکا تھا، اس نے مسلمانوں کے نبی، اور اس کے الفاظ ہیں پاس a few remarks against Muslim prophet and بی بی فاطمہ، کہ حقیقت رائے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جملے ادا کیے۔ جس وقت اس نے یہ بات کی، مسلمانوں نے اسے قانون کے حوالے کیا، اور گورنر زکریا خان جو اس وقت پنجاب کا گورنر تھا، چاہے ہمارے اکثر حکمران مذہبی حوالے سے کمزور ہوتے ہیں، لیکن یہ ناموس رسالت پر بڑا غیرت مند گورنر تھا۔ یہ ہندو بڑے وفد کی شکل میں مالدار لوگ تھے، اس وقت بھی یہ بڑے بڑے پیسے والوں تھے، انہوں نے وہاں جا کر اسے پریشرائز کیا، اسے لالچ دی، لیکن یہ شخص ناموس رسالت پر اس نے کمپرومائز نہیں کیا، ڈٹ کر کھڑا رہا، اور اس نے پہلے اس بدبخت کو توہین بی بی فاطمہ پر کوڑوں کی سزا دی، کیونکہ اس کی حد کوڑے ہے۔ اور جب ناموس رسالت کی بات آئی تو اس نے پھر اس پر اسے سزائے موت دی۔ یہ تو اس گستاخ حقیقت رائے کی داستان تھی۔ اب اس حقیقت رائے کی داستان کے آگے یہی مصنف لکھتا کیا ہے، یہ اگر آپ اس کی کتاب آپ کو ملے تو اس کے 2 صفحات ہیں، ایک ہے پیج نمبر 112 112، اور دوسرا 279 279، 2 جگہ اس نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ 279 پر یہ پھر لکھتا ہے The Basant Mela was held in January at the tomb of Haqiqat Rai near the village Kot Khwaja، کہ اس کی سمادھی جو اس کا انہوں نے یادگار بنا رکھی تھی اس کے گاؤں کے قریب، وہاں پر بسنت کا میلہ شروع ہوا، وہاں پر اس کا سٹارٹ ہوا۔ اب اگر حقیقت ایسے ہی ہے، یہ آج کی جو بسنت ہے یہ اسی کا تسلسل ہے، تو یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ اگر یہ وہی بسنت ہے جو ہندوؤں نے ایک گستاخ کو نذرانہ پیش کرنے کے لیے اس کی یاد میں شروع کی، اور آج ہم جانے انجانے میں اگر اس کا حصہ بن رہے ہیں، جو انجانے میں ہوا اللہ اسے معاف فرمائے، لیکن یہ جان بوجھ کر اگر کر رہے ہیں تو یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کثر سواد قوم فهو منهم، جو کسی قوم میں اضافے کا باعث ہوتا ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ان کی تعداد میں اضافہ کرتا ہے، پھر اس کا حکم بھی انہی میں ہے۔ اگر آج ہم گستاخوں کے ساتھ ان کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے، ان کی یاد کو منانے والوں کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں تو یاد کر لیں پھر ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے تمام معاملات میں جو مذہبی طور پر اتنے خطرناک ہوں
ان سے اجتناب کی توفیق عطا فرما۔